الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ حج کے احکام و مسائل اس ٹاپک پہ آج ہم دیکھیں گے میقات حج کی نیت اور حج کے مہینے۔ میقات سے حج کی نیت اور حج کے مہینے دیکھیں، سب سے پہلے حج کے مہینے 3 ہیں، شوال ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج 13 تک۔ تو اس دوران آپ حج کی نیت 8 سے پہلے بیٹھے، 8 ذوالحج سے پہلے جب بھی آپ کریں گے میقات سے تو وہ مانی جائے گی نیت حج کی۔ جیسے کوئی حج افراد کر رہا ہے تو وہ حج افراد کر رہا ہے، وہ عمرہ نہیں کرنا چاہتا پہلے، تو وہ اگر میقات سے شوال میں یا کہیں شوال کے بعد اگر وہ نیت کرے گا تو وہ حج کی نیت مانی جائے گی، وہ اسی احرام میں رہے گا۔ لیکن اگر کوئی بعد میں کرتا ہے یا پہلے کر لے تو وہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ حج کے مہینے ہیں۔ وہ حج کے مہینے میں نیت کرے گا حج افراد والا تو وہ میقات سے مانی جائے گی، اور وہ اسی حالت میں رہے گا حج کی، احرام کی۔ اگر اس نے نیت کر لی ہے حج کی کرنے کے لیے احرام، یعنی کہ حج کے مہینوں میں، تو وہ نیت اس کی مانی جائے گی۔ اسی طرح یہ کہنا کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی حج کے جو مہینے ہیں جیسے شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، اس میں عمرہ نہیں کیا جائے گا۔ اگر عمرہ کر لیا تو حج فرض ہو جائے گا۔ تمتع والا کا جو مسئلہ ہے حج تمتع، تو یہ بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ حج کے مہینوں میں پہلے عمرہ کرنا کوئی چاہے تو کر سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اب مسئلہ کہ حج کی نیت کہاں سے ہوگی؟ دیکھیں، حج کی نیت جو میقات کے اندر ہے وہ وہاں سے کر لیں گے۔ حج عمرے کی نیت جو میقات کے باہر ہیں وہ میقات کراس نہ کریں، وہ نیت کریں میقات سے، احرام کی حالت میں وہ نیت کریں اور پھر وہ داخل ہوں میقات کے اندر۔ لیکن 5 میقات ہیں، اگر ہم دیکھیں کہ یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں پاکستان، ہندوستان سے، تو وہ ان کی میقات یہ لملم ہے، وہ وہاں سے احرام ان کا ہونا چاہیے۔ پہلے باندھ سکتے ہیں ایئرپورٹ سے، لیکن نیت وہاں پہ ہی کریں گے اور احرام بھی ان کا وہیں بنے گا جب میقات پہ وہ پہنچیں گے، پابندیاں بھی پھر شروع ہوں گی۔ اسی طرح مدینے کا جو میقات ہے وہ ذوالحلیفہ ہے، اور وہاں سے ہی احرام باندھا جائے۔ یہ نہیں کہ مسجد نبوی سے احرام باندھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ بہتر یہی ہے کہ اگر وہاں پہ فیسیلٹیز ہیں تو آپ وہاں سے ہی احرام باندھ کے نیت کر کے نکلیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور وہاں پہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، باقی احرام کی کوئی نماز نہیں ہے۔ اگر کسی نماز کا وقت ہے تو وہ آپ پڑھیں، لیکن اسپیشل احرام کی کوئی نماز نہیں ہے۔ اسی طرح حائضہ عورت بھی جو ہے وہ بھی میقات کے میں جا کے میقات کے پہنچ کر وہاں پہ وہ اپنا غسل کرے گی۔ مستحب ہے، چاہے مرد ہیں عورت ہیں، غسل کریں، خوشبو کا استعمال کریں نیت کرنے سے پہلے۔ حج عمرے کی نیت کرنے سے پہلے وہ اپنے جسم پہ استعمال کر سکتے ہیں، عائشہ سے روایت ملتی ہے۔ بعد میں وہ احرام پہ استعمال نہ کی جائے خوشبو وغیرہ۔ تو جو مرد ہیں ان کے لیے مسئلہ ہے کہ وہ بدن کے اپنا خوشبو کا استعمال کر سکتے ہیں۔ جوتا کوئی بھی ہو، ٹخنے ننگے ہونے چاہیے، 2 چادریں پہنی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ چادروں پہ خوشبو کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ عورت کے احرام وہی ہے جو انہوں نے پہنا ہو، کوئی خاص، ہاں چہرہ ننگا ہونا چاہیے، نقاب نہیں کیا ہونا چاہیے، لیکن چھپانا چاہیے چہرہ۔ یہ نہیں کہ اس کا مطلب نہیں کہ عورتیں چہرہ نہیں چھپائیں گی۔ اور حائضہ والی عورتیں بھی، نفاس والی عورتیں بھی غسل کر کے اپنا احرام کی حالت میں رہیں گی۔ حج کر رہی ہیں تو وہ حج کے سارے ارکان ادا کریں گی سوائے طواف کے، طواف نہیں وہ کریں گی اور نماز نہیں پڑھیں گی، باقی وہ حج کے کام جو ہے نا وہ عورتیں کریں گی۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر عورت نے حج حیض سے پہلے احرام باندھ لیا اور دوران احرام حیض آ گیا تو وہ احرام کھول دے گی، ایسا نہیں مسئلہ۔ وہ احرام کی حالت میں ہی رہے گی، احرام کی حالت میں ہی رہے گی، تلبیہ پڑھتی رہے گی، اور اگر عمرے کا کر رہی ہے تو وہ اپنے ہوٹل میں ہی رہے گی، اور جب وہ پاک ہوگی غسل کر کے اسی طرح احرام میں وہ اپنا عمرہ ادا کر سکتی ہے۔ یہ عورت کا مسئلہ ہے۔ تو یہ میقات کے جو اندر ہیں وہ وہاں سے احرام باندھ لیں، نیت کر لیں، اور جو باہر ہیں وہ میقات پہ پہنچ کر لیں، جو مکہ میں ہے وہ وہاں سے کر لیں۔ تو یہ مسئلہ ہے میقات سے حج کی نیت یا عمرے کی نیت کرنے کا مسئلہ، اور اس کے جو مہینے ہیں اس کا بھی ذکر اس میں بہرحال آیا ہے۔ السلام علیکم۔